یہ بات سمے سے بالا تر ہے کہ جو نام نہاد ملک دشمن لیکن خود کو لبرل اور ترقی پسند کہلانے پر بضد قوم پرست دریائے سندھ پر کوئی بھی ڈیم بنانے پر مرنے مارنے کی دھمکیاں دینے پر تل جاتے ہیں، جیسے ہی پاکستان میں کسی ڈیم کے حوالے سے تجاویز یا کوئی تحریک سامنے آئے تو ان پر ہذیان طاری ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھارت دریائے سندھ پر جو بند باندھ رہا ہے وہاں ان کی زبانیں کنگ ہو کر رہ گئی ہیں۔ کیا تکلیف صرف پاکستان سے ہے جس نے انہیں نام اور شناخت دی؟ کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے گزشتہ قریباً 2 سال سے ایسے کچھ سر پھرے چیخ چلا رہے تھے کہ خدا را اس کا ابھی سے نوٹس لیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اپنے معاملات نمٹانے سے کچھ مہلت ملے تو وہ کچھ کریں۔ پہلے تو ہمارے بدعم خیش ارسطو حکومتی وزراء خاموش بیٹھے رہے، جب بھارت نے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا ہے تو اشتر اوصاف اور کچھ دوسرے بیوروکریٹ سیر سپاٹے کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ عقل کے اندھے ہمارے یہ راجہ مہاراجہ تب ہی ورلڈ بینک کی طرف کیوں دوڑے ہیں جب انڈیا نے تعمیرات کا آغاز کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں اس بنیاد پر ہم ایک کیس ہار چکے ہیں جب جماعت علی شاہ نے بھی یہی غلطی کی تھی اور ورلڈ بینک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اس سے پہلے تکلیف کیوں نہیں ہوئی جب بھارت دن رات واویلا کر رہا تھا کہ وہ ڈیم بنانے جا رہا ہے، اور جب اس نے آدھا کام ختم کر لیا تو تم منہ اٹھا کر یہاں آ گئے۔ کون نہیں جانتا کہ بھارت کی مسلسل آبی جارحیت سے ہمارے ہاں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال 500 ارب کے مالی خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ماہرین کے مطابق عالمی عدالت کے منفی رول نے پاکستان کے لیے مزید مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ پچھلے 3 برسوں میں پاکستان کی جانب بہنے والے پانی کے بہاؤ میں 20% کمی آئی ہے۔ دریائے چناب پر بھارت کی طرف سے تعمیر کیے جانے والے بجلی گھروں کے بعد اس میں مزید 40% کمی آئے گی، جس کے بعد پاکستان میں ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی بنجر ہو کر رہ جائے گی۔ 7 سے 9 کروڑ لوگوں کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت جن دریاؤں کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے اس کے سوا پاکستان کے پانی کے حصول کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں، جبکہ بھارت ان دریاؤں پر بھی کئی ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روک رہا ہے۔ پانی کی کمی اس وقت پاکستان کے لیے ایک سنگین چیلنج ہی نہیں، اس کی بقا کا معاملہ بن کر رہ گیا ہے۔ بھارت اس حقیقت کو پوری طرح جان کر ہی پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا پانی روکنے کی مرحلہ وار اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف پاکستان میں بعض سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو استعمال کر کے پانی کے بڑے ذخیروں کی تعمیر کی مخالفت کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں تاخیر اور اسے مخالفانہ ماحول کی نظر کرنا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسی طرح بھارت 2 یکجہتی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، دوسری طرف عالمی اداروں کا یہ حال ہے کہ ان کے اصول اور قواعد اور ضوابط صرف کمزوروں کے لیے ہیں۔ ہٹ دھرم اور طاقتور ملکوں کے سامنے یہ ہاتھ باندھے دکھائی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے حال ہی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کے لیے رجوع کیا، مگر بھارت نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ یہ دنیا کے تنازعات حل کرنے کی غرض سے قائم ہونے والے عالمی ادارے کا ایک بڑے اور سیکولر جمہوریہ کہلانے والے ملک پر ہٹ دھرمی اور قانون شکنی کی چارج شیٹ ہے۔ عالمی عدالت انصاف جیسے اداروں کا حال بھی یہی ہے۔ وہ کلبھوشن یادو کے سیدھے سادے جاسوسی کے کیس کو قابل سماعت قرار دے کر اس کی باقاعدہ سماعت شروع کر دیتے ہیں، مگر اپنے اصل دائرہ کار اور اختیار میں آنے والے سندھ طاس معاہدے پر پیدا ہونے والی شکایتوں کو بھارت کی غنڈہ گردی کی وجہ سے داخل دفتر کر دیتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگوا کر لداخ میں لیہہ کے مقام کا دورہ کیا اور ایک متنازع ہائیڈرو پاور پروجیکٹ
کشن گنگا کا افتتاح کیا۔ یہ پاور اسٹیشن پاکستانی سرحد کے قریب لگایا گیا ہے۔ اس سے 330 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ پاکستان نے کشن گنگا پاور پروجیکٹ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت احتجاج کیا ہے۔ دونوں ممالک میں پانی کی تقسیم کے حوالے سے منظور کیے جانے والے سندھ طاس معاہدے کا ضامن عالمی بینک ہے، جو کشن گنگا منصوبے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 مرتبہ مذاکرات بھی کروا چکا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ اور اس کی قراردادوں کو آج تک کوئی اہمیت نہیں دی، تو سندھ طاس معاہدے اور عالمی بینک کی ثالثی اس کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پاکستانی دفتر خارجہ نے کشن گنگا ڈیم کے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے افتتاح پر کہا ہے کہ بھارت کی ہٹ درمی نے سندھ طاس معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اس سے دریائی پانی کے پاکستان کی جانب بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوگی، جو نہ صرف معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ اس سے خطے کا امن مزید خطرے میں پڑ جائے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر سے پاکستان کی طرف آنے والے دریاؤں پر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی ڈیم بنا چکا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت نے پاکستان کے احتجاج کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی اور عالمی بینک کی ہدایات کو بھی ہمیشہ نظر انداز کیا۔ کشن گنگا ہائیڈرو پاور اسٹیشن پر کام کا آغاز بھارت نے 2009 میں کیا تھا اور اسے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ بھارت کی آبی جارحیت، بالخصوص ڈیم کی تعمیر اور پاور اسٹیشن کے قیام پر متعدد بار پاکستان کی حکومتوں کو توجہ دلائی جا چکی، لیکن انہیں اپنی سیاست اور اقتدار بچانے سے فرصت ملے تو وہ ملک و قوم کے منافی بھارتی حکمرانوں کے اقدامات پر توجہ دیں۔